السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 سے۔ کل ہم نے پڑھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص دی اور فرمایا کہ میری اس قمیص کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر جو ہے وہ واپس آ جائے گی، اور ساتھ ہی آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال سمیت مصر میں میرے پاس آنا۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، بس جب داخلو وہ داخل ہوئے، یعنی داخلو جمع کا صیغہ، اس سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی اور والدین۔ فلما داخلو، بس جب وہ داخل ہوئے علی یوسفہ، یوسف پر، یعنی جب وہ مصر میں یوسف کے پاس پہنچے، آوا علیہ، تو جگہ دی اپنی طرف یوسف نے ابویہ اپنے والدین کو، یعنی اپنے ماں باپ کو اپنی قریب جگہ دی۔ باپ سے مراد تو حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ماں سے مراد بعض کے نزدیک آپ کی سوتیلی ماں تھی اور سگی خالہ تھی، اور بعض کے نزدیک آپ کی سگی ماں ہی تھی، باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وقالا، اور فرمایا یوسف نے ادخلوا، داخل ہو جو مصر میں، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، آمنینا، تو تم امن سے ہوگے۔ ورفع، اور بلند بٹھایا، ابویہ اپنے والدین کو، علی العرش، تخت پر، یعنی اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا۔ وخروا، اور وہ گر پڑے، لاہو، اس کے لیے، یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے، سجدن، سجدے میں، یعنی بھائی اور ماں باپ جو تھے یوسف علیہ السلام کی آگے سجدے میں جھک گئے۔ وقالا، اور فرمایا یوسف نے، یا اباتی، اے میرے باپ، ھذا طویل، یہ تعبیر ہے، رؤیا، میرے خواب کی، من قبل، جو اس سے پہلے دیکھا تھا، یعنی پہلے جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کا تحقیق جعلہ، کر دیا اس کو، ربی، میرے رب نے، حقاً، سچا، یعنی اتنی آزمائشوں کے گزرنے کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر سچ کر دکھائی۔ اب یہاں پر بعض کے نزدیک، بعض نے تو یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ عزت اور احترام کے طور پر یوسف علیہ السلام کے آگے جھک گئے، لیکن بعض نے وخروا لہ سجدن کے الفاظ سے یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ زمین پر ہی یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، یعنی یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، نہ کہ سجدہ عبادت۔ سجدہ تعظیمی جو تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن اس کے بعد شرک کا سدباب کرنے کے لیے سجدے کو ختم کر دیا۔ اب سر جھکا کر بھی کسی سے ملنا صحیح نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقات تحقیق احسانہ، بھی احسان کیا مجھ پر، یعنی یہ بات یوسف علیہ السلام نے کہی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وقات احسانہ، تحقیق احسان کیا، بھی مجھ پر، اس جب اخرجانی، نکالا مجھ کو، میرے رب نے، من السجنی، قید سے، یعنی ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھ کو قید سے نکالا، وجاء، اور لے آیا، بکم، تم کو، من البدوی، دیہات سے، یعنی گاؤں سے، یعنی یہاں پر کنعان کو گاؤں شمار کیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لے آیا تم کو میرے پاس، من البدوی، گاؤں سے، من بعد، بعد اس کے، ان نزغ شیطان، ان نزغ، کہ وسوسہ ڈال دیا تھا، جدائی ڈال دی تھی، شیطان نے، بینی، میرے درمیان، و بین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ آپ دیکھیے یہ ہے پیغمبر کہ بھائیوں پر الزام لگانے کی بجائے، تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو، بھائیوں پر الزام لگانے کی بجائے شیطان پر سارا الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان ہی تھا جس نے میرے درمیان اور بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ انا، بے شک، ربی، میرا رب، لطیف، باریک بینی کرنے والا ہے، لما، ان کاموں کی، یشاء، جو وہ چاہتا ہے، یعنی میرا رب جو ہے نہایت باریک بینی سے ان کاموں کی تدبیر کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ انہ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، هو العلیم،
وہ جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ربی، اے میرے رب، کا تحقیق آتیتانی، دی تو نے مجھ کو من الملک کی بادشاہی، و علمتانی، اور سکھائی مجھ کو من تعویل الاحادیثی، خوابوں کی تعبیر۔ یعنی بادشاہی سے مراد اللہ تعالیٰ نے مصر میں بہترین جگہ دی، مصر میں طاقت اور قوت دی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت بھی دی اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ فاطر السماواتی، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا، انت ولی، تو ہی میرا کارساز ہے، پھر دنیا میں، والآخراتی، اور آخرت میں، توفانی، فوت کرنا مجھ کو، مسلمان، اسلام کی حالت میں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اسلام پر استقامت کی دعا کی، اسلام پر قائم رہنے کی دعا کی، یعنی فوت کرنا مجھے اسلام پر، و الحقنی، اور ملانا مجھ کو، بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ذالک، یہ، من انباء الغیبی، غیب کی خبریں ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی، ہم اس کو وحی کرتے ہیں، علیک، نبی، آپ کی طرف، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وحی کرتے ہیں یہ کچھ غیب کی خبریں۔ وما کنتا، اور نہیں تھے آپ نبی، لدیہم، ان کے قریب، اس جب اجمعوا، وہ جمع کر رہے تھے، امرہم، اپنی تدبیریں، وہم، اور وہ، یمکرون، مکر کر رہے تھے، یعنی اس سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے ذکر کی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی طرف وحی کیے وہ برحق تھے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ برحق ہیں، کیونکہ نہ تو آپ غیب جانتے تھے اور نہ ہی یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے قریب تھے کہ وہ آپ کو بتا سکتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، بلکہ یہ بات جو ہے، یہ واقعہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اور یہ برحق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی، نہ تو آپ یوسف کے بھائیوں کے پاس تھے کہ جب وہ تدبیریں کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے خلاف کہ آپ کو مار دیں یا پھر کنویں میں پھینک دیں۔ وما، اور نہیں ہے، اکثر الناسی، اکثر لوگ، ولو ہراستہ، اگرچہ آپ ہرس بھی کریں، بمومنین، ایمان لانے والے۔ یعنی ان تمام واقعات کو سن کر، پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگرچہ آپ حس بھی کریں اے نبی ان کے ایمان لانے کی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم، اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے، یعنی ہم سے مراد مشرکین مکہ، علیہ، اس تبلیغ پر، من اجر، کسی مزدوری کا، ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا مگر ذکر و نصیحت، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی، نہ تو آپ ان سے کسی مزدوری کا سوال کرتے ہیں، پھر بھی یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے آپ پر، نہ ہی اس قرآن پر۔ واقعین من آیتین، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارضی، اور زمین میں، یمرون، وہ گزرتے ہیں، علیہا، اس پر، وہم، اور وہ، عنہا، اس سے، معرضون، اعراض کرتے ہیں۔ یعنی آسمان و زمین کی پیدائش اور ان میں بنائی ہوئی ہر چیز اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اسی لائق ہے کہ اس اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے۔ یعنی لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی نشانیاں ہی کافی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں پہلی قوموں کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن پھر بھی یہ کافر جو ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ تمام سن کر، پڑھ کر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، بے دہانی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔